بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمها العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارک الحمد کی آیت کریمہ پروردگار عالم دعا کا سلیقہ عطا کر رہا ہے. ذات کردگار سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے. کچھ دعائیں اساسی اور بنیادی اور اصلی ہوا کرتی ہیں، کچھ دعائیں عارضی وقتی اور جزوی ہوا کرتی ہیں. اللہ سے یوں تو ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق بات کرتا ہے، اور شاید ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ انہوں نے عطا کیا ہے. آداب دعا، خود لفظ دعا پکارنے کو کہا جاتا ہے، اور پکارا اسے جاتا ہے جو دور. سوال یہ ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اسے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس شاید یہی فرق ہے دعا میں اور مناجات. مناجات کا جو لفظ ہے وہ نجوہ کے خاندان سے ہے، اور نجوہ جب کان میں کوئی کسی کے بات کرے تو اس کیفیت کو نجوہ کہا جاتا ہے. دعا وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہو، مناجات وہ کرتے ہیں جو اللہ سے قریب ہو. کچھ کیفیات ہیں انبیاء کرام نے، ائمہ اہل بیت نے جب تنہائی میں اللہ سے بات کی ہے تو اسی کو مناجات کہا جاتا ہے، اور جب اجتماعی طور پر ہم سب کو لے کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں تو اس کو دعا کا نام دیا ہے. البتہ یہ کیفیات اور یہ جو حال ہے اس کو
استعمال ہوتا ہے حال کا لفظ. جو حال ہے یہ ہر ایک کا مختلف ہے. ممکن ہے کبھی ایسا موقع ہے کہ ایک ہی انسان دعا کر رہا ہو اور اسی لمحے میں مناجات بھی کر رہا ہو. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، ان اساسی دعاؤں میں ایک دعا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. اب سیدھے رستے پر قائم رکھنے کی جو بحث ہے وہ یقیناً میں پھر آج نہیں ارادہ رکھتا کہ اس پر غالب ہوں اور اس کے اوپر ٹھہروں. خود یہ اہدنا کل کی مجلس میں بیان ہوا. جو احباب نہیں تھے صرف ان کے لیے ایک جملہ کروں گا کہ اہدے فعل امر وہ عربی ترکیب سے گریز کرتے ہوئے اللہ سے ہدیہ مانگا جا رہا ہے. یا اللہ میں ہدیہ عطا فرما، کیونکہ ہم تیری حمد کر رہے ہیں، تجھے رحمان و رحیم مانتے ہیں، تجھے مالک یوم الدین مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم نے جب یہ مناجات تیری بارگاہ میں تیری حمد و ستائش کر لی تو ہمیں ایک ہدیہ چاہیے، اور ہدیہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھا. یہاں میں نے کل کی بات سے آج کی بات کو وابستہ کروں کہ صیغہ جمع کا ہے، اہدنی نہیں ہے، اہدنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، انفرادیت کو اللہ پسند نہیں کرتا. جن کے مزاج میں بس ان کی ذات ہے اور کچھ نہیں، وہ مخلوق الہی تو ہے مگر محبوب الہی نہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد ہمارے. میں اسی ابتدائی مرحلے میں حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغائے طباطبائی رکن پارلیمنٹ اسلامی جمہوریہ ایران، ان کے ساتھ ان کی رفقا جو مجلس میں تشریف فرما ہے. اگرچہ ان کے ہاں فارسی میں اشرا ہوتا ہے اور مجالس ہمارے مقیمین پاکستان جو ہمارے برادران ایمانی ایرانی ہیں، لیکن شہر میں تشریف فرما ہے. ہمارے رنگ کی عزاداری کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے انداز کے گریے کو، ماتم کو، نواخوانی کو، سلام گزاری کو، خطابت کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اردو ان کے گزش میں کر رہا ہوں. اللہ انفرادیت کو پسند نہیں، اللہ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. کون سی عبادت ایسی ہے کہ جس میں انفرادیت کو ترجیح دی گئی؟ مجبوراً دیر ہو گئی ہے تو فاتحہ پڑھ لو، جماعت کا امکان ہے تو اول وقت کو ترک کر دو. کوئی ایک عبادت بتائیں نماز سے لے کر تولا تبرہ تک کہ جہاں پر انفرادیت کو ترجیح دی گئی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ مل کر رہو. غیر جانبدار، لا تعلق، بہت اچھے آدمی، ارے بھائی وہ تو نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے. کہ تم ان کی تعریف کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو؟ ان کا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کا کسی سے کوئی تعلق رہا ہو. میری انگلی میں اگر تکلیف ہو جائے تو میرے سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تو اگر یمن میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو پاکستانی کیوں چین سے بیٹھا ہے؟ بنی آدم آزائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوہرند.
سعدی کہتے ہیں کہ جب بنی آدم ایسے ہیں جیسے میرے اور آپ کے بدن کے اعضاء ہیں، اس لیے کہ خلقت سب کی ایک ہے. وہ جو نقطہ ہمیں جوڑتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. وہ نقطہ جو ہمیں جمع کرتا ہے وہ قرآن ہے. وہ جو ہمیں بارڈروں کا اور ویزوں کا اور پاسپورٹوں کی تفریق سے نجات دیتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. وہ جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے وہ ولایت علی کا عقیدہ ہے. دنیا کے اس کونے میں بسنے والا اور دنیا کے اس کونے میں رہنے والا ہمارا ہے. یہ اللہ نے جو ہمیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے لتعارفوا، یہ جو ہمیں قبائل میں اور شعوب میں تقسیم کیا ہے کہ کوئی فلاں زبان والا ہے اور کوئی فلاں زبان بولنے والا ہے، یہ افغانی، یہ ایرانی، یہ ہندی، یہ تقسیمات لتعارفوا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. ہمارے چہروں کا، ہمارے بدنوں کی ساخت، ہماری بولیاں، ہمارے لباس، یہ ہمیں شناخت کے لیے اللہ نے عطا کیے ہیں. فضیلتیں اس بنیاد پر نہیں دی. کوئی اس بنیاد پر صاحب فضیلت نہیں ہے کہ وہ ہندی ہے، کوئی اس بنیاد پر صاحب فضیلت نہیں ہے کہ وہ ایرانی ہے، بلکہ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر فضیلت کسی بنیاد پر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر. میں حضرت علامہ طباطبائی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہنے جا رہا، اور کسی حد تک وہ فارسی بھی اردو بھی متوجہ نہیں ہو رہے، یہ بھی میرے لیے اچھا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک رسانے کے اوپر ایک مفتی اعظم کے ساتھ ہماری نشست تھی. وہ فرمان لگے کہ یہ ایران اور سعودی عرب کا تناؤ ہے جو عالم اسلام کے اندر اضطراب ہے. میں نے کہا مفتی صاحب انصاف سے کام لیجیے. جن کا کردار روشن ہو چکا ہے، جن کی بد کرداریاں روشن ہو چکی ہیں، آج سوشل میڈیا نے آل سعود کے سارے کرتوت بتا دیے ہیں. کیا ان کا احترام بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسا احترام ایک صاحب تقویٰ آیت اللہ خامنہئی کا کیا جائے؟ ہم کس بنیاد پر احترام کریں کس کا؟ نہ اللہ نے پیسے کی بنیاد پر احترام کا حکم دیا ہے، نہ اللہ نے گاڑیوں کی بنیاد پر، نہ بندروں کی بنیاد پر، نہ منصب اور کرسی کی بنیاد پر کسی کا احترام اور تعظیم ہے. احترام تو اس کا ہونا ہے کہ جس کے یہاں تقویٰ ہے، چاہے اس کا کالا ادھڑا ہوا ہو، چاہے اس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو. تقویٰ معیار اکرام اور تعظیم ہے. عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، اللہ نے کچھ مقدسات قرار دیے ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ مجالس پیغام رسانی کا ذریعہ ہے. اہدنا تو ذہن میں رہے، مسلسل ہدایت رسانی کا ذریعہ امام حسین کا ذکر ہے. کچھ چیزیں مقدسات کا حصہ ہے، کچھ چیزوں کا ہمیں احترام کرنا ہے، اور بس ان میں سب سے پہلی چیز جس کا اکرام کرنا ہے، جس کا احترام کرنا ہے، وہ ہے متقی فرد. ترتیب میں بھی پہلے رکھ رہا ہوں میں. متقی کا احترام کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے اس لیے کہ گناہ نہیں کرتا، اس کی تعظیم کرنی ہے اس لیے کہ یہ غیبت نہیں کرتا، اس کی تعظیم کرنی ہے اس لیے کہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی تعظیم کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کو حاضر و ناظر مانتا ہے اور اپنے اعمال کے اوپر نبی اور آل نبی کو گواہ مانتا ہے. کس بنیاد پر کس کی تعظیم کرنی ہے؟ کون مقدس ہے؟ مقدسات، کچھ چیزیں مقدسات ہیں، کچھ چیزیں مقدسات کا حصہ ہے، عنوان ہے. یہ علم ہمارے یہاں تقدس کا حصہ ہے، یہ ذریعہ ہمارے یہاں مقدس ہے. پہلا مقدس وجود متقی کا وجود ہے. دوسرا مقدس وجود قرآن کا وجود ہے. قرآن مقدس ہے. اگر کسی ایسی جگہ گر جائے کہ جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی نماز کو مؤخر کر دیں، پہلے قرآن کی تعظیم کریں. تیسرا مقدس وجود مسجد کا وجود ہے. چوتھا مقدس وجود والدین کا وجود ہے. چاہے کافر ہوں، مشرک ہوں، ان کا احترام کرنا ہے. یعنی ذاتاً جو مقدس چیزیں ہیں، ذاتاً ان میں سے چوتھا وجود والدین کا وجود ہے. صاحب تقویٰ کا احترام کرنا ہے. اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ
دو مملکت نہیں، ایک جگہ کوہ تقویٰ ہے، ایک جگہ کوہ زہد ہے، ایک جگہ کے معاملات بہت روشن ہیں۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، اتنا عرض کروں گا کہ کس بنیاد پر اللہ نے اجتماعیت کو ترجیح دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت کو ترجیح دو۔ نماز میں آپ لے لیجئے، میری یہ 2 رکعت نماز اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ آپ آگے بڑھیے، روزہ کیا فلسفہ ہے روزے کا؟ جب تک مجھے بھوک نہیں لگے گی، مجھے بھوکوں کا احساس نہیں ہوگا۔ جب تک مجھے پیاس نہیں لگے گی، مجھے پیاسوں کے بارے میں احساس نہیں ہوگا۔ آگے بڑھیے، زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ نکالنا کافی نہیں ہے، جتنا نکالنا واجب ہے اتنا پہنچانا بھی واجب ہے۔ اور فرمائیں گے صرف زکوٰۃ کا نکال دینا واجب نہیں ہے، یہ جو دوسرا پہلو ہے نا کہ زکوٰۃ کو پہنچانا ہے، یہی وہ دوسرا پہلو تھا جس کی بنیاد پر قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین نے سیکریٹریٹ کے اوپر جو احتجاجی عمل کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، ہم وہاں زکوٰۃ دیں گے جہاں ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ صلوات پڑھنا محمد وعلی اس میں اجتماعیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر اجتماعی پہلو کو لے کر آؤ۔ انفرادی زندگی گزارنے والا تو حتی جانور بھی نہیں ہوتا۔ جبھی اللہ شاید کہتا ہے بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، مگر جانوروں کو پھر بھی ہم نے اجتماعی زندگی والے بنایا۔ جنگل میں جانور بھی کسی نظام کے تحت چلتے ہیں، ان کا بھی کوئی بڑا ہوتا ہے، ان کا بھی کوئی سردار ہوتا ہے، انہیں بھی کوئی روک رہا ہوتا ہے، انہیں بھی کوئی ڈرا رہا ہوتا ہے، انہیں بھی کہیں کوئی لے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ جانور ہیں تو جانوروں کیا تو پھر اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بستا ہے۔ غور فرمائیے دکھانے کا۔ اور آگے بڑھیے، ہومس کیا ہے؟ عجیب داستان ہے۔ اس وقت پاکستان میں ملت جعفریہ کے سر پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ہماری قوم کو جس مشکل کا سامنا ہے اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ایک بڑی ملکی سطح کی سازش ہے۔ ایک منظم انداز سے، ایک سوچے سمجھے ارادے اور منصوبے کے تحت، مکمل منصوبے کے تحت سازش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح قوم کو علماء سے دور کیا جائے۔ بات یہی واضح رہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، میں ایک شاگرد میں طالب علم ہوں۔ ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے۔ علماء سے مسئلہ مت پوچھنا، یہ امامے والا تو ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، یہ نجف اور قم کا پڑھا ہوا تو کوئی بات ایسی کرے گا جس بات سے ہمیں ناگواری ہوگی۔ میں نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں، اس لیے کہ جگہ نہیں ہے اور موقع نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی کراچی کے اندر بعض لوگوں کے ایسے خیالات پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ کا میرا کام اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے۔ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ جن لوگوں کی یہ خواہش ہے اور ایک منظم انداز سے اس کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مرجعیت کے خلاف بولنا، علماء کے خلاف بولنا، تقلید کے خلاف بات کرنا، میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی خواہش کے مطابق علماء کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے، اگر آپ کی خواہش کے مطابق علماء کو معاشرے سے طرد کر دیا جائے، رد کر دیا جائے، معاشرے سے اٹھا کر پھینک دیا جائے، تو بات کس سے ہوگی؟ جاہل سے۔ اس لیے کہ قرآن پکار کے کہنا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کہہ کے گزر جایا کرو، اسے بات نہ کیا کرو۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ جس حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، میرے مولا تو یہودی علماء کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، عیسائی پادریوں کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے نزدیک تو سنی عالم کا احترام ہونا چاہیے، دیوبندی عالم کا احترام ہونا چاہیے، بریلوی عالم کا مجھے احترام کرنا چاہیے، بے عنوان عالم،
اگر میں بریلوی عالم کا احترام نہیں کروں گا تو بریلویوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا؟ اگر میں دیوبندی عالم سے کا احترام نہیں کروں گا تو دیوبندیوں کے بارے میں بات کس سے کروں گا؟ اس دیوبندی سے کروں گا کہ جو کسی سازش کا شکار ہے۔ میرے مولا کا قول سنیے، لو بندی ادری الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتہ تو اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور تورات پکار کر کہے گی وہی فیصلہ میرا ہے جو علی نے کیا ہے۔ میرے مولا علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، ورنہ کہہ دیتے کہ تورات منسوخ ہو گئی، اب تورات کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی۔ فرما دیتے ہیں انجیل منسوخ ہو گئی، اب انجیل کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ جینے کا راستہ دے رہے ہیں علی۔ لہذا جن لوگوں کی یہ خواہش ہے ان سے میں انتہائی، ان سے متاثر ہونے والوں سے انتہائی خالصانہ یہ بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمارا امتیاز ہی نہیں، ہر قوم کا امتیاز اس قوم کے علماء ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنے صنف کے لوگوں کی کمزوریوں سے بھی آشنا ہوں، میں اپنے صنف کے لوگوں کی کوتاہیوں سے بھی آشنا ہوں، اور جب اس فورم پر بیٹھتا ہوں تو آپ یقین جانیے جتنا آپ یہاں بول رہا ہوں اس سے زیادہ وہاں بولتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سسٹم کو توڑ دیا جائے۔ جن کے ہاں اپنے علماء کا احترام نہیں ہوتا ان کے ہاں کی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ خمس کھا رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، گھر کہاں سے بن رہے ہیں، گاڑیاں کہاں سے بن رہی ہیں، اور خمس پہ تبصرہ کرنے والا وہی ہوتا ہے جس نے آج تک خمس نہیں دیا ہوتا، اس لیے کہ جس نے دیا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے کام کرنے دیجئے، قوم کا وقار بڑھانے دیجئے، آبرو اور عزت کو بہتر کرنے دیجئے۔ بہت ہو چکا پاکستان کے اندر ہمارے حوالے سے کمزوریوں کی بنیاد پر، عدم ہم آہنگی کی بنیاد پر، عدم اتحاد کی بنیاد پر، اور غلط فہمیوں اور جہالت کی ترویج کی بنیاد پر بہت نقصان ہم اٹھا چکے ہیں۔ 200 سے زیادہ ہم اسکول بنا چکے ہیں۔ ہم سے مراد آپ، ہم سے مراد خمس دینے والے، ہم سے مراد خمس استعمال کرنے والے۔ 2 ہم میڈیکل کالج بنانے کی طرف ہے، ایک نرسنگ کالج، 2 نرسنگ کالج بن چکے ہیں جن کو آپ اپ گریڈ کریں گے تو وہ میڈیکل کالج میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں موجود کوثر یونیورسٹی کے ذریعے سے پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے علوم آل محمد میں۔ آپ جب کم سے کم 1000 اسکول بنا لیں گے تب آپ اپنا نصاب بنانے کی پوزیشن پر ہوں گے، اپنا امتحانی بورڈ بنانے کی حیثیت میں آپ آ سکیں گے۔ ساری قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے، کسی کو جرأت ہوئی کہ شکریہ کا خط لکھے علامہ افتخار نقوی کو؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ ٹی وی آپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ ہادی ٹی وی کے مالکان کو اور ذمہ داروں کو شکریہ کا خط لکھیں؟ یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ جس ٹی وی چینل کے اوپر کمرشل نہ آتے ہو وہ کہاں سے چلے گا؟ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند تر سے علم توجہ چاہوں گا، اجتماعیت، اپنے مضمون سے دوبارہ آنا چاہوں گا، اجتماعیت۔ آپ خمس کو لے لیجیے، آپ زکوٰۃ کو لے لیجیے۔ اچھا ایک نسخہ دیتا چلا جاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے مولوی کو خمس دیں۔ میں اپنے خلاف بول رہا ہوں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا خمس مرجع تقلید سے اجازت لے کے، کیونکہ وارث اور مالک ہوئے ہیں امام کی غیبت میں۔
سسٹم توڑنے کی اجازت ممبر سے نہیں دی جائے گی. مر جائے تقلید سے اجازت لے کے آپ اپنا خمس اپنے ہاتھ سے استعمال کیجیے, پہنچائیے فقراء تک, سادات تک لے جائیے, خود بنائیے اسکول, خود بنائیے. آپ کے پاس اگر زیادہ وسائل ہیں تو آپ خود بنائیے تعلیمی ادارے. جس چیز کے بارے میں اجازت مل جائے کہ یہ کام قوم کی مصلحت میں ہے, اس کام کے اوپر وہ خمس لگائیے. خود بھی نہیں دینا, کسی کو بھی نہیں دینا. آگے بڑھیے. حج کیا ہے؟ حج ایک اجتماعی عبادت کو کہا جاتا ہے. امر بالمعروف خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ اجتماعیت ہے. امر, حکم دینا, کہنا کسی اور سے متعلق, یہ اجتماعی عمل ہے. تولا و تبرہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے اہل بیت سے محبت نہیں مانگی ہے, مودت مانگی ہے. اور محبت اور مودت میں یہی موٹا سا فرق ہے. جب تعلق قلبی دل ہی دل میں رہ جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے. جب اعضاء و جوارح سے ٹپکنے لگے جو اسے مودت کہا جاتا ہے. یہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان کا شاید محو استراحت ہو, مگر آپ بستر چھوڑ کر آئیں اور ہر دن سے زیادہ آج اجتماع ہے, یا آپ اپنا آرام چھوڑ کر آئیں. یہ مودت اہل بیت, یہ اظہار محبت اہل بیت جسے مودت کہا جاتا ہے. اجتماعیت اللہ چاہتا ہے اجتماعی طور پر زندگی گزارو, ایک دوسرے کا خیال کرو. مجھ سے دعا بھی مانگو تو اجتماعی دعا مانگو. لہذا ذات کردگار ان دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے جس میں ہاتھ زیادہ اٹھے ہوئے ہوں. کیا معلوم کہ ہمارے درمیان کون ایسا فرد ہو کہ جس پر اللہ خاص کرم کرے. قحط سالی ہے, زندگی محفوظ ہو رہی ہے, اللہ تمام ہو چکا ہے, حیات کے آثار مٹ رہے ہیں. ساری قوم حضرت موسیٰ کے دروازے پر ہے. موسیٰ اللہ سے دعا کرنے کے بعد پانی برسے, بارش برسے. پہنچے ہیں حضرت موسیٰ کلیم. سارا شہر, ساری آبادی بیابان میں, صحرا میں آپ کے ساتھ الہی آمین کہنے کے لیے موجود ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ تمہارے ساتھ آنے والوں میں ایک ایسا فرد ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے. دعا کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کرو. پلٹے خطاب فرمایا, ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا. ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. وہ جانتا تھا کہ میں ہی ہوں. اللہ سے رو لگائی, یا اللہ نکل کر جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے نہ جانے کیا کیا تھا جو اللہ اتنا شدید اس سے ناراض ہے. فوراً رو لگائی, یا اللہ معاف کر دے. آواز قدرت آئی, موسیٰ دعا مانگو ہم قبول کریں گے. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, دعا قبول ہوئی. سب اپنے گھروں کو چلے گئے. جب کوہ طور پہ بار دیگر دوبارہ ملنے کے لیے آئے, اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے, پوچھا یا اللہ اس دن تو نے یہ کہا اور پھر تو نے دعا بھی قبول کی, وہ کون تھا؟ کہا موسیٰ جب گناہگار تھا تب ہم نے تمہیں نہیں بتایا. صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد. اب تو اس نے توبہ کر لی ہے. مجھے نماز جماعت میں کھڑے ہونے کا کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ نماز جماعت میں اگر میری نماز کمزور ہے تو برابر والے کی نماز میری نماز کو سہارا دے. کیوں مجھے جماعت میں پڑھنے کا حکم ہے؟ اس لیے کہ جماعت سے پڑھنے والا شخص اجتماعی طور پر اپنی عبادت کو پیش کر رہا ہوتا ہے. بہت فائدے ہیں اجتماع کے. اہدنا الصراط المستقیم. اور فرمائیں گے عزیزان گرامی, دو چیزیں پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے نبی کے ذریعے سے کہ کسی طرح ایک عمومی ہدایت لوگوں کو نصیب ہو جائے, ہر شخص ہدایت پا جائے. دیکھیے ہدایت اگر فردی ہوگی نا تو معاشرے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سماج اس وقت ترقی کرے گا جب ہر فرد ہدایت یافتہ ہو جائے. اور مجھے اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بنانا چاہیے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے, بہتری کے لیے, ترقی کے لیے, عظمت کے لیے, تعالی کے لیے
برائیوں کے خاتمے کے لیے، خوبیوں کے اور محاسن کے جمع ہونے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کروں۔ اگر معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی ہدایت سے خالی و عاری ہے تو مشکل حل نہیں ہوگی۔ اس مشکل کو برطرف کرنے کے لیے نظام الہی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اجتماعی ہدایت کے دو طریقوں کو اپنایا ہے، ایک غدیر ہے اور ایک کربلا۔ غدیر کی سرزمین بھی ہدایت عمومی کے لیے، بعثت کے بعد سرکار دو جہاں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تاریخ اسلام ہے، لیکن ایک حل پروردگار عالم نے مولا علی کی ولایت کے ذریعے سے دیا۔ علی کے موضوع پر، مولا علی کی ولایت کے موضوع پر بات کرنا اختلافی موضوع نہیں ہے، یہی وہ موضوع ہے جو ہمیں جوڑے گا۔ تھوڑی سی میں محنت کر لوں، تھوڑی سی میں مشقت کر لوں، تھوڑے سے دلائل کو اور میں بہتر کر لوں، میں سے مراد آپ اور ہم، تو آج نہیں کل سب اس دروازے پر آئیں گے۔ مجھے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یقین جاری وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا، بھائی علی سے پیار علی ابن ابی طالب سے پیار نہیں ہے، خوبیوں سے پیار ہے، کمالات سے پیار ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں کمال طلبی کو رکھا ہے، کسی طرح اس فطرت کو سالم بنا دو، سب علی کے دروازے پر آئیں گے، سب ایک نقطے کے اوپر آ جائیں گے۔ کمالات، محاسن، خوبیاں یہ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہیں۔ ہم فطری طور پر علم کو پسند کرتے ہیں، ہم فطری طور پہ شجاعت کو پسند کرتے ہیں، ہم فطری طور پر سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں وہ انسان اچھا لگتا ہے جو غریبوں کے کام آ رہا ہو، جو مساکین کی خدمت کر رہا ہو۔ ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کے ہاں معلومات ہو، جس کے ہاں علم ہو۔ ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے کہ جو بہادر ہو، شجاع ہو۔ ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے جس کے اندر عزت ہو، غیرت ہو۔ جتنے بھی کمالات ہیں جو فطری طور پر انسان کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں، انسان اس کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، اسے اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر کمال طلبی کو رکھا تھا۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ دل والوں سے، سخی لوگوں سے دوستی کرتا ہے، کوئی شجیع لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمالات کو رکھ دیا۔ لہذا افضلیت مولا کائنات کا جو موضوع اس سال ماہ مبارک رمضان میں اٹھایا گیا، ہم اپنے عقیدے میں بہت واضح اور روشن ہیں۔ بعد از پیغمبر مولا علی کی ذات اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے اقوال سے بھی روگردانی نہیں کروں گا، اسے کم سے کم نقل ضرور کروں گا۔ ہمارے علماء متقدمین میں مولا کائنات کی افضلیت کے بارے میں، یعنی انبیاء سے افضل ہونے کے بارے میں بحث کیا تھی؟ بحث یہی تھی نا۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی یہ توہین انبیاء ہوئی ہے، اور توہین انبیاء کرنے والے کی وہی سزا ہے جو توہین رسالت کی سزا ہے۔ ہم نے پیغام دیا تھا، ہم نے کہا آپ نے فلاں شخصیت کو مولا کائنات سے افضل کہا ہے، یہ مولا علی کی توہین ہے۔
آپ کے یہاں کوئی فتویٰ دینے والا ہے تو کیا ہمارے یہاں کوئی صاحب فتویٰ نہیں ہے؟ کیا آپ ہی اس ملک میں توہینوں کے فتوے لگائیں گے؟ خود آپ کی کتابیں توہینوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس ملک کے اندر حق دیا نہیں جاتا، حق لیا جاتا ہے۔ ہم مولا کائنات کی افضلیت علی سائر الانبیاء بجز سرکار دو جہاں، ہمارا عقیدہ ہے۔ علماء متقدمین، ہمارے علماء متقدمین کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء اولو العزم سے مولا کائنات افضل نہیں ہے، صاحبان شریعت انبیاء سے مولا افضل نہیں ہے۔ لیکن علماء متقدمین کے بعد متاخرین کا زیادہ تر کا عقیدہ اس وقت یہی ہے۔ مجھے نہیں مل رہا کوئی جس کا آج یہ عقیدہ نہ ہو کہ مولا تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ آپ کیسے طے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا مولا تمام انبیاء سے افضل ہے؟ بات بہت روشن ہے، نبی مکرم کے استثناء کی بات ہو رہی ہے، نبی کے استثناء کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نبی سے کوئی افضل نہیں ہے جی۔ نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا کائنات افضل ہے۔ اس میں کہاں توہین ہو رہی ہے انبیاء کی؟ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین کہاں ہے؟ بڑی وقت کی تنگی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، ذرا میرے ساتھ تعاون فرمائیے گا، ایک سلوات اور پڑھ لیں محمد والا۔ حضرت امیر المومنین کا انبیاء سے افضل ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل وافر ہیں۔ جب یہ ایک رسالے پر کہا گیا تو ہماری جانب سے ہمارے دوست کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اگر آپ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں تو ہم مناظرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور مباہلہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، مجھے شکر کرنا چاہیے ذات کردگار کا کہ پاکستان کے چند بزرگ علماء، چند بزرگ شخصیات جو ہمارے یہاں مضبوط علمی طور پر مضبوط شخصیات ہیں، جو اجتہادی جو ہے حیثیت کی حامل شخصیات ہیں، ان لوگوں نے ہمیں پیغام بھیجا کہ ہمت کرو، ان سے کہہ دو کہ ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ اور جب پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء کرام نے ہماری حمایت اور ہماری تائید کی تو ہم نے پیغام بھیج دیا تھا، اور ہم منتظر تھے کہ کب یہ مناظرے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایک ہفتے تک ہم انتظار کرتے رہے اور پھر جواب یہ آیا کہ مصلحت نہیں ہے کہ ہم مناظرے کا اعلان کریں۔ شروع کرو، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ ہمارے پاس بہت دلائل ہیں، وافر دلائل ہیں عزیزان گرامی۔ اب یہ ایک مشکل ہے کہ جو حدیث آپ کے مطلب کی ہے وہ تو صحیح السند ہے، اس کے لیے دلائل ڈھونڈے جائیں گے، اس کے لیے سند کو صحیح کیا جائے گا، اس کے لیے اقوال علماء کو جمع کیا جائے گا، اس کے لیے کتابوں کے حوالے تلاش کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے مطلب کی حدیث ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ اہل بیت کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے، ہم افضل مانتے ہیں۔ کہنے لگے دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی دلیلوں میں ایک دلیل یہ ہے، کیا آپ نے سرکار کی اس حدیث کو سنا ہے؟ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب ہم تیاری کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان میں اس حوالے سے، تو 20 سے زیادہ کتابوں سے اس حدیث کا حوالہ ہم جمع کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس تیاری اس وقت کی ہوئی ہے۔ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہنے لگے جی حدیث ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب داستان ہے، جب آپ کی فضیلت کی بات آئے تو آپ کہیں علماء امتی، نبی فرما رہے میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ جب میں کہوں کہ وہ عالم سے مراد علی ہے جو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین ہو رہی ہے۔ توہین کیسے ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، حضور خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین سے خطاب کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو، اور
کہا سنو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہوتی ہے، ایک ترتیب فضیلت ہوتی ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ 1,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ فخر الدین رازی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ دلائل کا خلاصہ کر دیا ہے اور تمام دلائل کا نچوڑ اس آیت کو قرار دیا ہے جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ میرے مولا کی افضلیت کے لیے یہ آیت کافی ہے اور بس۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ علی کے فضائل میں 300 سے زیادہ آیات ہیں مگر ساری آیات کا دم ایک طرف اور آئے مباہلہ کی طاقت ایک طرف۔ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ بھئی انفسنا کا کیا اصل بات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ سرکار جسے اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، بھئی مجھے نقن صاحب بار بار یاد آتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی نعمت نقن صاحب کے آثار کی صورت میں نقن صاحب فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ امت کو بہت شوق ہے کہ محمد کو اپنے جیسا کہیں مگر مصطفیٰ نے صرف علی کو کہا ہے کہ یہ مجھ جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ انفسانہ کا کیا ترجمہ کریں گے بھائی؟ یہ انفسانہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ سرکار کس کو لے کر گئے؟ بہت مسلم۔ دیکھیے دو آیتیں ایسی ہیں، آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں، آپ جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو ہمارے برادران اسلامی آل سعود کی طرف سے جو قرآن چھپتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے وہ جو مختصر تفسیر والا قرآن ہے، اگر وہ آپ کو گفٹ میں ہدیے میں مل رہا ہو تو لیتے آئیے گا۔ دو آیتیں ایسی ہیں جس میں عالم اسلام کو میں کوئی اختلافی بحث ہی نہیں ہے، ایک آیت تطہیر، ایک آیت مباہلہ۔ آپ آیت تطہیر کے حاشیے کو بھی جا کے دیکھیے اور آیت مباہلہ کے حاشیے کو بھی جا کے دیکھیے، دونوں کے اندر پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد پنجتن ہے، اس سے مراد پنجتن ہے، یہی پنجتن ہے جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی دو ہی چیزیں تو پہنچائی ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں آج اپنے وقت کو تھوڑا سا زیادہ آپ سے مطالبہ کروں گا۔ سرکار نے توجہ ہے نا آپ کی، سرکار نے ساری زندگی دو ہی چیزیں پہنچائی ہیں۔ نبی کی تبلیغات کا خلاصہ کیجئے، سرکار نے ساری زندگی دو اہم ترین پیغام پہنچائے، ایک عقیدہ توحید، ایک ولایت علی کا عقیدہ۔ یا اللہ کی معرفت کروائی ہے یا نظام ولایت عطا کیا ہے۔ غدیر کے اندر آپ دیکھیے کس اہتمام کے ساتھ اللہ نے اعلان کروایا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر علی نہیں ہوگا تو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ 23 برس کی زندگی ایک طرف اور ایک لمحے کا اعلان، من کنت مولا فہذا علی المولا۔
آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ مجلس کا حصہ ہے، یہ جو ہے مجلس کا حصہ ہے. میں ان کے وقت کو اپنے وقت میں بڑھا دوں گا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. یہ بھائی میں بہت سے ممالک میں آپ نے سفر کیا ہوگا. پاکستان کی مجالس کا اپنا ایک حسن ہے، اس حسن کو برقرار رہنے دیجیے. مجھے مجھے معاف کیجیے گا. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں خود جب کہہ رہا ہوں تو پھر میں کیا کہوں. البتہ میری گزارش ہے اگر نعرہ کسی کو لگانا ہو تو نعرہ کرے، تقریر نہ کرے. نعرہ لگائے، تقریر ایک ہی رہنے دیں. آپ کی عنایت ہوگی جب آپ کو موقع ملے جب آپ بولیے گا. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. اس سے بہتر صلوات دیا کریں. علامہ عبد الحسین امینی احسان کیا ہے انہوں نے ہمارے اوپر. تشیع صاحب الغدیر، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اس احسان پر ہندوستان کی شراکت ہے. علامہ آیت اللہ صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین ہندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خانے کا اس عظیم اور مارکۃ العرب کتاب کی تشکیل اور ترتیب اور تصنیف اور تعلیف میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. حضرت علامہ عبد الحسین امینی وہاں رہے اور انہوں نے استفادہ کیا اور مفصل ایک دورہ، ایک مکمل کتابوں کا ایک دورہ انہوں نے تشکیل کیا. اس کی جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. ضیاء الدین مقبلی ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے برادران اہل سنت کا. ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے غدیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان الغدیر جزء من الاسلام، غدیر اسلام کا ایسا جز ہے، من انکرہ کمن انکر الاسلام، جس نے غدیر کا انکار کر دیا گویا اس نے اسلام کا انکار کیا. انہوں نے اقوال علماء کے اندر اور بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، اور مولا کی اس فضیلت کو جو مولائیت کے عنوان سے سرکار نے غدیر کے اندر ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ لفظ مولا جو ہے، ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاکستان کے ایک معروف مبلغ نے، بہت خدمات ہیں ان کی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور میں ایسی شخصیات کے لیے خیرخواہ ہوں اور پسند کرتا ہوں ایسی شخصیات کو. انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ شیعہ حضرات مولا علی جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. تو اگر صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ مجھے آج کے بعد حضرت علی کے علاوہ مولا علی کہنا چاہیے تو شاید وہ مشکل میں نہ آتے، لیکن اس وقت وہ ایک مشکل میں ہے. 10 سے زیادہ تو میں ان کے خلاف چلنے والے ان کلپس کو دیکھ چکا ہوں جو صرف اس بنیاد پر چل رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ ہے اس میں جو بڑھا دیا کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. اچھا آپ ہمارے دسترخوان پر نہ لائیے کسی کو، مولا کے دسترخوان پہ لے آئیے. ہمیں بھی اس کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ کی محبت تھی یا آپ نے بہرحال صحیح سمجھا تو ہمارا نام لے دیا، اور اسی بنیاد پر آپ کو مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. جو ایک جواب انہیں دیا گیا ہے، میں اپنے مضمون میں ہوں، جو ایک جواب انہیں دیا گیا ہے وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ مولا کے معنی بہت سارے معنی کیے گئے مگر 2 بڑے موٹے معنی ہیں، ایک دوست کے معنی میں، ایک سرپرست کے معنی میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سرپرست بنا کر گئے، اور وہ جناب مولانا جو فرما رہے تھے وہ بھی اسی معنی میں کہ مولا علی کو سرکار سرپرست بنا کر گئے.
دوسرا قول یا دوسرا ترجمہ، دوسرا معنی اس کا ہے دوست کا۔ تو ایک جواب جو مولانا کو دیا گیا ہے وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ مولانا آپ نے نبی کے خطبے کے بعد یعنی اس فقرے کے کہہ لینے کے بعد کا فقرہ نہیں پڑھا جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم وال من والا، یا اللہ جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، وعاد من عادہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ تو کیونکہ نبی نے من کنت مولا کہہ کر کہا جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، تو مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ توجہ کریں، ہم ان صاحب سے مخاطب ہیں بھئی جیسے ان کا یہ کلپ بنا ہے، ایسے جیسے ان کا سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگوں نے سن لیا، ایسا آپ کا بھی تو بن رہا ہے نا، اسے عام کیجئے، جواب دیجئے، پہنچائیے، آگے بڑھائیے۔ آپ نے من کنت مولا کے بعد والا فقرہ تو نقل کر دیا، من کنت مولا سے پہلے والا فقرہ بھی تو بتائیے جس میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں الست اعلی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ کہہ کر ہی تو کہا ہے من کنت مولا فہذا للہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ اس خطبے کے اندر اگر وہ فقرہ ہے تو یہ فقرہ بھی تو ہے۔ سرکار اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اعلان کر رہا ہے، اقرار لے رہے ہیں، بولو بتاؤ میں تم سے تمہاری جانوں پہ زیادہ حق نہیں رکھتا، تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا۔ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا بلا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب داستان نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، دھوپ میں کھڑا کیا، سواریوں کا پالان اتروا دیے، کچھ درخت تھے ان کی شاخیں کٹوا دی، طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ جن کے رنگ ذرا صاف ہوتے ہیں وہ دھوپ میں کھڑے ہوں تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں، کم سے کم دوبارہ رنگ بحال ہونے تک تو یاد رہے گا کہ علی کا اعلان ہوا ہے۔ شادی تھی اور مہمان پر مہمان چلے آ رہے تھے، شہزادگان آ رہے تھے، نوابین آ رہے تھے، راجہ مہاراجہ آ رہے تھے شادی میں شرکت کے لیے۔ نواب صاحب کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام غلام محمد تھا۔ جیسے ہی کوئی مہمان آتا اور دسترخوان پر اسے لے جایا جاتا تو نواب صاحب آواز لگاتے غلام محمد انار لے کر آؤ، اور وہ پذیرائی کے لیے دسترخوان کے اوپر انار لا کے رکھ دیتا تھا۔ مہمان آتے رہے اور انار منگایا جاتا رہا۔ جب بارات چڑھنے لگی، دولہا ہاتھی پر بیٹھا تو نواب صاحب نے آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ، تو غلام محمد دوڑا ہوا گیا اور انار لے کر آیا، مگر دسترخوان پر کھانے والا لے کر آیا اور ہاتھی کے آگے جلانے والا لے کر آیا۔ اسے پتا تھا کہ وہاں کون سا انار لایا جاتا ہے اور یہاں کون سا انار لایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دھوپ میں کون سا اعلان کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کے محمد و آلہ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے۔ سرکار نے ہدایت بشر کی خاطر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ آپ اور میں محنت کریں، تھوڑی سی اور محنت بڑھائیں، ہمیں کرنے نہیں دی جا رہی۔ خدا میں کیا اپنے کیفیات قلبی آپ کو بیان کروں۔ ہمارے ملک میں جہاں ان گنت خوبیاں اور محاسن اور کمالات ہیں وہاں ایک موٹی موٹی رکاوٹیں ہیں۔ ہمارے یہاں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت جلد ہم شکار ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا۔ میں تو بہت چھوٹی حیثیت کا آدمی ہوں، ہمارے یہاں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمارے یہاں حوصلہ مندی نہیں کی جاتی، اور بہرحال بہت احسان بھی ہے قوم کا، قومی اداروں پر اور اہل دقت پر اور خدمت گزاروں پر، جس زاویے سے
احسان ہے وہ بھی روشن ہے، اور جس زاویے سے رکاوٹیں ہیں وہ بھی روشن ہے۔ ایک قادر ہے جو ہدایت کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور ایک کربلا ہے۔ گزارش کروں گا کہ ہر سال سے زیادہ امام حسین کی عزاداری میں گزارش ہے میری، میں طالب علمانہ عارضانہ عاجزانہ آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، طالب علمانہ ہر سال سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سال گزشتہ اگر میں نے امام حسین پر 2 روپے خرچ کیے تھے اور آج میں 4 کر سکتا ہوں تو میں بچا کے نہ رکھوں۔ یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے لیے جو امدادی فنڈ ہے وہ عزاداری میں سے کم نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ ایک فرد بھی اگر اپنی گتھی سلجھا کے چلا جائے، اپنی الجھن دور کر کے چلا جائے، تو اس سے بہتر اور مطلوب کوئی چیز نہیں ہے۔ کربلا آج بھی ہمیں جمع کرتی ہے، جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وفاداری کسے کہا جاتا ہے۔ جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رشتوں کی پاسداری کسے کہا جاتا ہے۔ جب مجلس میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زوجہ کو شوہر کی نسبت کیا کردار ادا کرنا چاہیے، بیٹی کو باپ کی نسبت، بیٹے کو باپ کی نسبت، اور ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ ہے بہن کو بھائی کی نسبت۔ جناب زینب کے کچھ القاب فضائل کے ہیں، اور بی بی کا ایک لقب کعبۃ الرضایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبہ تو پتہ ہے نا آپ کو، کعبہ جس کے گرد چکر کاٹا جاتا ہے، جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ مصیبتوں کا کعبہ جس کے گرد مصیبتیں گھومتی ہوں۔ خدا کسی من میں نہ رلانے میں، رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پر اہل بیت نبوت کو سلام کرتے ہیں۔ جب سلام کرنے کے لیے سرکار تشریف فرما ہوئے، میری بیوی دروازے پر آ گئی۔ نبی کو جتنا پیار امام حسین اور امام حسن سے ہے نا، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے۔ آگے بڑھ کے اپنی بچی کا بوسہ دیا، زینب تم دروازے پر کیوں کر رہی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ میری ماں زہرا نے کہا ہے نانا سے تعبیر خواب پوچھو۔ نانا میں نے رات کو خواب یہ دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر رونا آ رہا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ نانا خواب کچھ اس انداز کا ہے کہ اس صحرا میں میری تنہائی کے ساتھ سیاہ اور تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے دور ایک درخت کو دیکھا جس کا میں نے سہارا لیا، نانا مگر ہوا کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر ایک فاصلے پر مجھے درخت نظر آیا، میں نے پھر اس درخت کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ جملہ سنیں گے بی بی کا، بی بی فرماتی ہے نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، مگر خواب آگے بڑھتا ہے۔ دور دور تک میرا کوئی سہارا نہیں تھا، نانا تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔
अजरुकुम अल्लाह। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा। हाँ मेरी लाल ज़ैनब, एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। अजरुकुम अल्लाह। मैं रोने वालों से पूछ सकता हूं कि जब अली अकबर जवान हो रहे होंगे, जब अब्बास जैसा भाई होगा, तो सोचती तो होंगी ना जनाब ज़ैनब, जिसके अली अकबर जैसा भतीजा हो, जिसके अब्बास जैसा भाई हो, उसके सर से चादर कौन उतारेगा? अज़ादारो आप रो रहे हैं, मैं रोने वालों से एक सवाल करना चाहता हूं, करबला में सबसे ज्यादा तकलीफ हुसैन को कब हुई? अभी मेरे अजीज सलाम पढ़ रहे थे हजरत अली असगर के हाल का, कभी आगे जाते थे कभी पीछे आते थे। ये भी हुसैन इब्न अली की तकलीफ का एक जलवा है, एक मंजर है। इमाम को खास तकलीफ थी, एक खास तकलीफ थी इमाम को। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई है इमाम हुसैन को? किससे ज्यादा बड़ी? अच्छा एक और सवाल कर रहा हूँ, करबला में सबसे ज्यादा प्यासा कौन है? करबला में सबसे ज्यादा प्यासा वही है जो सबसे आखिर में शहीद हुआ है। अजरुकुम अल्लाह। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप भी तकल्लुफ ना करें रोने में। जब मजलिस अज़ा में आवाजें बुलंद होती हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमल को जिंदा कर रहे हैं, ये हमारी मुसीबत को बयान कर रहे हैं। मेरे बयान के जरिए, आपके गिरिए के जरिए अहले बैत के अमल का इहया हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। करबला में सबसे ज्यादा प्यासे इमाम हुसैन है। एक दलील ये है कि सकीना ने घोड़े से ये नहीं पूछा कि मेरे बाबा को कैसे मारा है, ये पूछा बताओ पानी पिला के मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। सबसे ज्यादा तकलीफ, ये मसाइल फिर नकल साहब ने पढ़े हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ इमाम हुसैन को कहां हुई है? जब घोड़े से गिर गए। मैंने बहुत जल्दी कह दिया, इतनी जल्दी गिरे नहीं होते। में हजरत आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये मसाइब सुने थे, तो फरमा रहे थे जब इमाम हुसैन जख्मों से चूर घोड़े पे डगमगा रहे थे, कभी दाएं गिरते थे, गिरना चाहते थे जीन पकड़ के संभल जाते थे, कभी बाएं गिरना चाहते थे जीन पकड़ के संभल जाते थे। हजरत आयतुल्लाह मिश्कीनी फरमाते हैं जब गिरने लगते थे ना, तो गिरते हुए बचते थे और दोबारा बैठते थे और हाथ का इशारा करके कहते थे ला वल्लाह ला वल्लाह। हज़रत आयतुल्लाह मिश्कीनी बयान कर रहे थे कि ला वल्लाह का जुमला अरब वहां कहता है जहां कोई कुछ देना चाहता हो और वो ना लेना चाहता हो और इनकार कर रहा हो कि मुझे नहीं चाहिए। ये तो मख्तल ने बता दिया कि हुसैन ने कहा ला वल्लाह, मगर मख्तल ने ये नहीं बताया कि कौन क्या दे रहा था। जरा मारिफत की निगाहों से देखो, कभी नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जा, और हुसैन इशारा करके कहते थे ला वल्लाह दाना, मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद गिरने दीजिए। अजरुकम अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे अंदाजा है रोने के अय्याम है, आज 5 मुहर्रम है।
کبھی بائیں گرتے تھے اشارہ کرتے تھے رام اللہ، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، کبھی مولا علی آگے بڑھتے کہتے تھے حسین میری گود میں آ جاؤ۔ جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور زمین تک آنے میں بھی بہت دیر لگی حسین کو، تو ایک پتھر سے ٹیک لگا کر حسین بیٹھے تھے، انہیں کیا نظر ہو، ایک شخص نے میرے مولا کی پیشانی پہ پتھر مارا، حسین کبھی زمین پہ گرتے کبھی اٹھ کے بیٹھتے، پیشانی سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح عطا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کر رہے ہیں۔ حلقہ جو ظالموں کا تھا وہ تنگ ہونا شروع ہوا، لوگ آگے بڑھنا شروع ہوئے، ہاتھوں میں خنجر ہیں، تبر ہیں، کئی ظالموں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں جو چاہتے ہیں کہ حسین کا گلو اقدس کاٹ ڈالیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے، سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کہاں ہوئی، پیچھے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے کہا اتنا صبر کر لو کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، جب حسین کا دم نکل جائے، جب حسین کی روح نکل جائے تب حسین کا سر کاٹ لینا۔ ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے، اس لیے کہ امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی۔ تو ایک اور ظالم کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہی تکلیف ہے جو حسین کو سب سے زیادہ کربلا میں ہوئی ہے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے آواز لگائی حسین زمین کربلا پر ہے، اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا، امام نے کوہنیوں پر دوڑ دیا، حسین اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر میری زینب کی طرف جانا۔ گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، مگر ابھی آپ دو ننھے تابوتوں کی زیارت کریں گے، سنیں گے عزیزانو؟ دو مرتبہ لوٹایا ہے انہوں محمد کو، دو مرتبہ لوٹایا ہے۔ زینب لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، بہن یہ تمہارا سہارا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کروں، ایک اور سوال بھی کروں نا، کچھ رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ جہاں میری بہن کے بچے ہیں وہاں ان کا بابا بھی ہے، یہ بہنوں کے رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور کہتے تھے مولانا محمد واپس چلے جاؤ، تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ جناب زینب سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بھیا کل قیامت میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی، تم میری قربانی کو قبول نہیں کر رہے ہو، مجھے قبول کر لو۔ کیسے بھائی نے بہن نے بھائی کو راضی کیا ہے اس کا بیان بڑا مشکل ہے۔ دونوں شہزادے میدان کے اندر گئے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عون ہے، ایک بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہیں، دونوں میدان کربلا میں گئے۔ کچھ دیر کے بعد جناب زہرا ڈیوڑی پر آئیں، جناب عباس کو آواز دے کر کہا میں نے سنا ہے کہ یہ لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عون و محمد شدت عطش کی وجہ سے پانی پی لیں، بس تم انہیں جا کے اتنا بتا دو کہ علی اصغر پیاسا ہے، اور محمد کو جا کر اتنا بتا دو سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزانو دونوں شہزادوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، اپنے جہاد کو پیش کیا ہے، اور جب دونوں زخموں کے تاب نہ لا کر گھوڑوں سے گرے ہیں تو امام حسین کو آواز دی ہے، امام پہنچے ہیں، علی اکبر پہنچے ہیں، عباس پہنچے ہیں، لاشیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ بڑی زحمت میں نے آپ کو دی، جب دونوں لاشیں لا کے گنج شہیدہ میں رکھے نا تو ان کی ماں نہیں آ رہی تھی، اجر و کمال اللہ، جناب زینب اپنے بچوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بزرگوں کا کہنا یہ ہے اس لیے زینب نہیں آ رہی تھی کہ کہیں حسین شرمندہ نہ ہو جائے، تمہارے بچے مارے گئے، کہا جاؤ زینب کو لے کر آؤ۔ بی بی کو خیموں میں تلاش کیا گیا، کسی نے بتایا پشت خیمہ پر زینب
زینب موجود ہیں. اب جا کر جو پشت خیمہ پر دیکھا, کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہی علی کی بیٹی. آواز دی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جب پہنچی ہیں جناب زینب کبریٰ تو اون میں ابھی دم باقی تھا. امام حسین نے فرمایا زینب تمہیں اون یاد کر رہا ہے. آگے بڑھی, جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لیا, ماں کے گود کی گرمی نے بتایا کہ یہ ماں کی گود ہے. آنکھیں کھول کر دیکھا, دونوں ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی, کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اے اماں, جب مدینے واپس جائیں